آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکیوٹ سائنوسائٹس کے بارے میں، اس کی علامات، اس کی تشخیص، علاج اور اس سے متعلق کچھ اہم سوالات جو عام طور پر پوچھے جاتے ہیں۔ ایکیوٹ سائنوسائٹس کیا ہے؟ ایکیوٹ سائنوسائٹس ایک ایسی حالت ہے جس میں ناک کے ارد گرد سائنسز سوجن یا انفیکشن کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ عام طور پر کسی وائرل، بیکٹیریل یا بعض اوقات فنگل انفیکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ 4 ہفتے سے کم ہوتا ہے۔ ایکیوٹ سائنوسائٹس کی علامات کی بات کریں تو ناک کا بند ہونا یا بہنا، چہرے کے مختلف حصوں خاص طور پر ماتھے، آنکھوں کے پیچھے، گال میں درد یا دباؤ محسوس کرنا، سر درد ہونا، ناک سے پیلے یا سبز رنگ کا مواد آنا، گلے میں خراش، کھانسی، بخار ہو جانا، تھکن یا کمزوری محسوس کرنا، دانتوں میں درد خاص طور پر اوپر والے دانتوں میں درد محسوس کرنا شامل ہے۔ ایکیوٹ سائنوسائٹس کی تشخیص عام طور پر علامات کی بنیاد پر کی جاتی ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر آپ کا ڈاکٹر آپ کے کچھ ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے۔ طبی معائنے میں ڈاکٹر آپ کے ناک، گلے یا چہرے کا معائنہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امیجنگ ٹیسٹ جیسے کہ سی ٹی اسکین یا ایکس رے اگر پیچیدگی کا شبہ ہو تو کروائے جا سکتے ہیں۔ ناک سے نکلنے والی سیکریشن کا ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے جو انفیکشن کی نوعیت جاننے میں مدد دیتا ہے۔ علاج کی بات کریں تو وائرل انفیکشن کی صورت میں آرام کریں، پانی زیادہ پئیں، ناک کے بھاپ لیں یا نمکین پانی سے ناک دھوئیں۔ درد کم کرنے والی دوائیں جیسے پیراسیٹامول اور آئیبوپروفن ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ بیکٹیریل انفیکشن کی صورت میں اگر علامات 10 دن سے زیادہ برقرار رہیں تو اینٹی بایوٹکس دی جا سکتی ہیں۔ دیگر تدابیر میں اینٹی ہسٹامین اگر الرجی ہو، ناک کی سوجن کم کرنے کے لیے ناک کے اندر استعمال ہونے والے اسپرے بھی یوز ہو سکتے ہیں۔ خود سے اینٹی بایوٹک لینا نقصان دہ ہوتا ہے، ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اب ہم بات کریں گے کچھ اہم سوالات کے بارے میں جو ایکیوٹ سائنوسائٹس کے بارے میں عام طور پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ کیا ایکیوٹ سائنوسائٹس خطرناک بیماری ہے؟ عموماً یہ معمولی نوعیت کی بیماری ہے جو خود ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کیا ایکیوٹ سائنوسائٹس متعدی بیماری ہے؟ بنیادی طور پر نہیں، مگر اگر وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہو تو متعدی ہو سکتی ہے۔ ایکیوٹ اور کرونک سائنوسائٹس میں کیا فرق ہے؟ ایکیوٹ سائنوسائٹس عارضی ہوتا ہے جو کہ 4 ہفتوں تک ہو سکتا ہے، جبکہ کرونک سائنوسائٹس 12 ہفتے یا اس سے زیادہ عرصہ جاری رہتا ہے۔ بچوں کو سائنوسائٹس ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ بچوں میں بھی عام ہے، خاص طور پر نزلہ یا زکام کے بعد۔ سائنوسائٹس میں ناک سے سبز یا پیلا مواد کیوں آتا ہے؟ یہ انفیکشن کی نشانی ہے، خاص طور پر بیکٹیریل انفیکشن کی۔ کیا الرجی سائنوسائٹس کی وجہ بن سکتی ہے؟ جی ہاں، الرجی سائنسز کی سوجن کو بڑھا سکتی ہے۔ سائنوسائٹس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ہاتھوں کی صفائی، الرجی پر قابو اور نزلہ زکام کا فوری علاج سائنوسائٹس سے بچنے کے لیے اہم ہے۔